تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق اللہ العظیم. محترم معزز سامعین، قرآن مجید کی آیت کریمہ 3 مقامات سے ہم نے پڑھی ہے. گزشتہ ہم نے چیز بتائی تھی، اصلاح معاشرہ کے تحت اسلامی نکاح اور اس کے شرعی احکامات کیا ہیں. انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے، مسلمانوں میں فضول خرچی، بیجا رسومات، کیونکہ یہ بھی ایک آج کل ہمارے یہاں جو شادی ہو رہی ہے اس میں بیجا رسومات، فضول خرچی حد سے زیادہ ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسراف اور تبذیر کو قرآن مجید میں بڑے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں: یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں، اے لوگوں، کھاؤ جو پاک اور طیب برغوث چیزیں ہیں، جو حلالا طیبا، حلال اور طیب. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور یہ کھانے پینے کے معاملے میں تم شیطان کی اتباع مت کرو، اس کے نقش قدم پہ مت چلو، اس کے بہکاوے میں مت آؤ، اس کی باتوں میں مت آؤ. انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اس کا کام ہی یہی ہے، تم سے ہر وہ کام کروائے گا، وہ حکم دے گا جو بے حیائی کا ہوگا، جو برائی کا ہوگا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہاری زبانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایسی ایسے باتیں کہلوائے گا جس کا اللہ نے تم کو علم نہیں دیا. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَابْنَ السَّبِيلِ، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، تمہارے اوپر تمہارے رشتہ داروں کے، عزیز و اقارب کے جو حقوق ہیں اسے پہلے ادا کرو. ابن السبیل، جو مسافر ہیں، ان کا بھی حق تمہارے اوپر ہے. ولا تبذر تبذیرا، اور بیجا مال مت خرچ کرو، بیجا پیسہ مت خرچ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو لوگ بیجا یا فضول مال خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. کان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے رب پروردگار کا وہ ناشکرہ ہے، نافرمان ہے. تیسری آیت میں فرمایا اعراف میں: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہر عبادت کے موقع کے اوپر تم زیب و زینت اختیار کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو. وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے آگے مت بڑھو، بیجا مال مت خرچ کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرتے، پیسہ خرچ کرتے. تو یہ جو باتیں ہیں قرآن مجید کی آیات، اور بھی آیات آپ کے سامنے آئیں گی. اسلام جہاں پہ عبادات سے متعلق آپ کو احکامات دیا ہے،
نماز سے متعلق ہے، روزے سے متعلق ہے، حج سے متعلق ہے، قربانی سے متعلق ہے، بہت سارے عبادات سے متعلق جہاں پہ آپ کو احکامات دیے گئے ہیں، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات سے متعلق بھی احکامات دیے ہیں۔ اسلام دراصل مجموعہ ہے عبادات اور معاملات کا۔ اسلام کے تعلیمات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ہے ایمانیات اور ایک ہے عبادات اور ایک ہے معاملات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمانیات کیا ہے، عقائد کیا ہے، عبادات کیا ہے، اس کے متعلق بھی احکامات دیا ہے، اور اسی طرح معاملات کیا ہے۔ معاملات سے کوئی بھی انسان معاملہ کرنا چاہتا ہے، لین دین کا معاملہ ہو یا تجارت ہو یا کاروباری ہو یا کچھ بھی اس کے زندگی کے مختلف معاملات ہوتے ہیں، اس کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پہ احکامات دیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح جو ہے نا توضیح فرمائی ہے۔ تو اس اعتبار سے اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے، ضابط حیات ہے، اور جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے وہیں پہ اس کی رہنمائی کے لیے ہر طریقے سے اس کے ہدایات جو ہے نا نازل کی اپنی کتاب کے اندر قرآن میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے جو ہمارے لیے زندگی کے ہر قدم کے اوپر ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جسے ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے عید و برات کا معاملہ ہو، چاہے اور کوئی خوشی کے معاملے ہوں، چاہے غم کے معاملات ہوں، ظاہر ہے کہ ہر معاملے میں ہم کو اللہ کی ہدایات کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ کیا ہے، وہ دیکھنا ایک مسلمان کے لیے اولین فریضہ ہے۔ سب سے پہلا فرض یہی ہے، کوئی کام بھی کرنے سے پہلے ایک مسلمان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے، یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، اس کام سے متعلق اللہ اس کے رسول نے میرے لیے کیا ہدایت دی ہے، یہ سب سے پہلا ہے سوال اس کے ذہن میں پہلا اٹھنا چاہیے۔ پہلا سوال اس کے ذہن و دماغ میں یہی پیدا ہونا چاہیے کہ جو کام جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کے متعلق اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کیا ہدایات دی ہے، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ اگر یہ سوال اس کے ذہن و دماغ میں نہیں اٹھتا اور عام لوگوں کی طرح جو دل میں وہ کرتا ہے، تو یہ ایک مسلمان یا غیر مسلم میں بنیادی اور اصولی طور پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ غیر مسلم بھی اپنے دماغ میں جو سوالات اٹھتے ہیں، جو کام کرنا چاہتا ہے اپنے مرضی کے مطابق کرتا ہے، اس کو کہ دھرم کا واسطہ نہ کیا اللہ رسول کوئی تعلق نہیں، سوچتا ہی نہیں اللہ کیا بولے رسول کیا بولے، اس کو تعلق ہی نہیں ہے، کوئی کنسرٹ ہے ہی نہیں اس کو اسلام سے، اللہ اس کے رسول سے۔ لیکن ایک مسلمان کا چونکہ ایمان ہے اور نے اقرار کیا ہے، اس نے گواہی دی ہے کہ اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یہ سب گواہی دینے کے بعد ایک مسلمان کے لیے جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کے سامنے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اس عمل کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا ہدایت دی ہے، اور اس کے مطابق وہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمان کے ان اعمال کو قبول فرماتا ہے، اور پھر اس سے چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، نظر انداز بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح جہاں پہ گزشتہ نکاح کی مسئلہ بات آئی تھی، چونکہ نکاح کرنا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے متعلق کیا شرائط تھے، کیا اصول تھے، کیا قوانین تھے، ہم نے بتائے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بات ہم نے بتائی تھی اس سلسلے میں شادی کے معاملے میں کہ نکاح میں 4 شرائط ہیں اور ایک سنت ہے۔ 4 شرائط کیا ہے نکاح کے بیان میں آ چکے ہیں، اور تیسری یعنی 5ویں جو چیز تھی اس میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو درجے کے اعتبار سے، اور وہ ہے ولیمہ۔ شادی کا دوسرا جو حصہ ہے نکاح کے بعد وہ کیا ہے؟ ولیمہ۔ اب اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور یہ مکی صحابی ہے، مہاجر سے کہتے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ آپ مساجد میں جن 10 صحابیہ کے نام دیکھتے ہیں ان میں سے ایک صحابی یہ بھی ہے عبد الرحمن بن عوف۔ یہ صحابی مکے سے ہجرت کر کے آئے، تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی مہاجر مکے سے آئے تھے ہجرت کر کے، وہ بالکل خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، غریب تھے بالکل طور پہ۔ اور جب مدینے میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا وہاں پہ انتظام کیا، نہیں ایک انصار کے ساتھ ایک مہاجر کی جو ہے آپ جو بھائی کا رشتہ قرار دیا، اور اس اعتبار سے مہاجر اور انصار آپس میں بھائی بن گئے۔ اور اس طرح ظاہر ہے کہ وہاں پہ جس انصار سے آپ کی
مواقعات ہو چکی تھی جب وہ اللہ کے حکم نے فرمایا کہ آج سے تمہارے بھائی عبد الرحمن، تو وہ انصار صحابی آپ کو لے کے اپنے گھر چلے، اور گھر جانے کے بعد بولا کہ یہ میرے جائیداد ہے فلاں فلاں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بھائی ہیں، لہذا یہ آدھی جائیداد آج سے آپ کی ہے، کیونکہ آپ بھائی اللہ کے رسول بول دیے میرے، جب بھائی ہے تو میری جائیداد میں آدھے ہیں۔ اس قسم کے وہ اثار و قربانی کیے انصار۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب انصاری صحابی آپ سے کہہ رہے تھے آدھی جائیداد کے آپ مالک ہیں، تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف نے کہ بھائی آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اضافہ کرے، برکت دے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھے آپ مدینے کے بازار کا راستہ بتا دیجیے، بس ختم۔ وہ انصاری بتا دیے۔ بہرحال وہ مدینے کے بازار میں گئے اور وہاں پہ کچھ کاروبار شروع کیا، اور چنانچہ پنیر کے کاروبار کیے، اور پھر مدینے کے سب سے بڑے تاجر بن گئے، مدینے کے سب سے بڑے تاجر بن گئے۔ اسی اثناء میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع کے اوپر مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کے اوپر نظر پڑی تو آپ کے لباس کے اوپر زعفران کے کچھ دھبے تھے، خوشبو۔ اللہ کے نبی، اے ابو الرحمن یہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں ایک انصاری لڑکی سے نکاح کیا۔ کیا کیا؟ ایک انصاری لڑکی سے میں نے نکاح کیا۔ یہ جو میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ کے ساتھ ذرا آپ اس کو غور کیجیے۔ شادی بیاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کس آسانی سے ہوا کرتی تھی، یہ ذرا غور فرمائیے، معمولی بات نہیں ہے یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کی۔ آج ہمارے پاس شادی کا مسئلہ تو اتنا پوچھو مت، گویا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کوئی ملک فتح ہو رہا، کوئی ملک فتح ہو رہا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نکاح کر لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں ہے، آپ پوچھے تو بتا رہے یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن نکاح کیے ہیں تو اب ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں فرمایا عبد الرحمن کہ ہم کو چھوڑ کے نکاح کر لیے، ہم کو تو دعوت ہی نہیں دیے، تو یہ کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر آپ سے زیادہ مقدس کوئی شخصیت تھی نہیں؟ کہ کیا تصور ہے اسلام کا، اسلام کا، اور ظاہر ہے کہ یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کس سادگی کی تربیت کی گئی صحابہ کرام کی، کوئی نام نمود نہیں، کوئی شہرت نہیں، ہاں کوئی بیجا اسراف نہیں، خرچہ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، پھر ہم کو چھوڑ کے نکاح کیے، ہم کو تو بلانا تھا، ہم تو کم از کم دعا کرتے تھے، آج ہمارے پاس ہوتے اس قسم کے بندے، حضرت کو چھوڑ دیے، ہاں ارے حضرت کو بلاؤ نکاح میں برکت ہوتی، ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا نہیں ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، حضرت نہیں آئے تو برکت نہیں ہوتی، کیسی بات؟ ارے برکت تو کتاب و سنت میں ہے اصل میں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نکاح کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب ولیمہ کرو، اب ولیمہ کرو، اور فرمایا ایک بکری کافی ہے، ولیمہ کرو۔ بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ولیمہ کیے۔ تو یہ جو شادی تھی صحابہ کرام کے دور میں، اور اسی قسم کے دوسرے صحابی سے ہمیں روایت ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن جابر کچھ نام ہے ان صحابی کا، جب وہ کسی جنگ سے واپس ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے لڑکی سے۔ دیکھیے اب کوئی اطلاع نہیں۔ آج تو یہ عجیب و غریب حالات بن چکے ہیں ہمارے، کیونکہ آج ہمارے پاس اصل جو اسلامی بیس تھا، بنیادی تعلیمات ہے، وہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ شخصیت پرستی ہے، ارے انہوں کیا بولتے کہ انہوں کیا بولتے، ان کو نہیں بولا، ان کو نہیں بولا، انہوں نہیں آئے تو کیا ہوتا کہ انہوں نہیں آئے تو کیا ہوتی۔ یعنی پورا ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، تصور ہے، پورا انسانوں کے اوپر ہے، پورا انسانوں کے اوپر ہے۔ ارے انہوں ناراض ہو گئے تو کیسا ہوگا؟ ہاں انہوں ناراض ہو جائیں گے، تعلقات خراب ہو جائیں گے، تعلقات خراب ہو جائیں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے، معاملات خراب ہو جائیں گے تو پھر اور حالات خراب ہو جائیں گے۔ یعنی انسان جو سوچ رہا ہے، حالانکہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ صرف آپ کے خیالات ہیں، وسوسے ہیں، شیطان ڈال رہا ہمارا۔ اور اصل جو چیز ہے قرآن سنت، اس کی طرف ہم کو لے کے نہیں جا رہا شیطان۔
ارے ذرا غور کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کیسے ہوئے، ذرا وہ تو غور، کبھی شیطان ہم کو نہیں بتایا، کبھی ہم یہ نہیں سوچے، سوچ رہے تو سارے معاملات اس انداز میں سوچ رہے ہیں، سادی سیدھی نکاح کیسا ہوا، ولیمہ ہوا، اور پھر ولیمہ کیا ہے؟ سنت ہے، سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ولیمہ کیسے ہوا؟ سادہ بالکل، کچھ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ فضول خرچی کے معاملے میں آپ غور فرمائیے ذرا، اسلام سختی کے ساتھ آپ کو منع کیا اس معاملے میں، کیونکہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے آپ کے پاس، آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نوازا ہے، اس کے معنی نہیں کہ آپ جیسا چاہے اڑائیں، آپ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو جتنا جس کو مال دیا اس کا حساب لینے والا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جتنی بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو دیا ہے، اللہ اس کا حساب اور کتاب لینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے متعلق فرمایا کہ کل حشر کے میدان میں بندے سے مال کے متعلق سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ وہ عن مالہ این اکتسبہ فیما انفقہ، مال کے متعلق سوال ہوگا، این اکتسبہ، یہ مال کہاں سے کمایا، اس کے ذرائع کیا تھے، اس کے سورسز کیا تھے، کیا حرام ذرائع تھے، ناجائز ذرائع سے مال جمع کر اکٹھا کیا ہے، کون سے ذرائع سے مال آئے ہیں، این اکتسبہ۔ پھر دوسرا سوال ہوگا وفیما انفقہ، پھر مال جمع کرنے کے بعد پھر دوسرا سوال ہوگا کہاں کہاں خرچ کیا ہے مال کو، ہاں کیا حرام میں خرچ کیا ہے، ناجائز کاموں میں خرچ کیا ہے، یا واہ واہ کرنے کے خرچ کیا ہے، ریاکاری کے لیے خرچ کیا ہے، اپنی شہرت کے لیے خرچ کیا ہے، نام و نمود کے لیے خرچ کیا ہے، یہ کل سارے سوالات ہوئیں گے۔ کل فیما انفقہ، کہاں خرچ کیے ذرا بتاؤ۔ اور یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1400 سال پہلے جو فرمائے حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر ہے چونکہ مال اللہ کا ہے، وہ مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اسی اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے ہم شہری ہیں، سٹیزن ہیں، اور اس ملک کی جو حکومت ہے بنیادی طور پہ جو مال ہے وہ مال کی مالک جو ہے وہ گورنمنٹ کہلاتی ہے۔ اسی لیے آپ کے تعلق سے دو احکامات گورنمنٹ کے آپ کے پاس آتے ہیں، کیا ہے؟ آپ مال کمائے کہاں خرچ کرو، پہلے حساب جو بولتی گورنمنٹ۔ آپ بولیے میرا مال آپ کو نہیں پوچھنے والے، مال ہمارا ہے، کیا بولتی گورنمنٹ؟ دو ہے نا، نہیں ہے، کہاں سے کمائے، سورسز کا انکم کیا ہے، پہلے یہ آپ کو پھر فائل پوری بنانی پڑے گی چارٹرڈ اکاؤنٹ کو رکھ کے، پھر اس کے بعد دوسرا فائل بنانی پڑے گی آپ کو، یہاں پہ خرچ کرو، ہے نا بھائی۔ اگر کوئی یہ بولا کہ میں نہیں دیتا آپ کو نہیں حساب کرنے والے، تو سیدھا لے آ کے سلافوں کے پیچھے ڈال دیتے۔ جب گورنمنٹ کی کا رولز یہ بنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی مالک ہے ہمارا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ مال تمہارا نہیں ہے، اللہ کا ہے، تم کو دیا گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح گورنمنٹ آئی کہاں سے خرچ کہاں کرے تو حساب دینا پڑتا، اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَعَمْ مَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ فِي أَنفَقَهُ، کل تم سے ضرور سوال ہوگا یہ مال تم نے کمایا کہاں سے ہے اور کہاں پہ خرچ کیا، یہ دو حساب جو پہ۔ اب یہاں پہ اب ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے معاملے میں ہے کمائے کہاں سے، اگر یہاں سے جو گورنمنٹ کے قوانین اس کے خلاف کمائے تو آج دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے منسٹر جیلوں میں، سمجھ میں آ رہا کیوں ہے یہ، یعنی ہم قوانین جو گورنمنٹ کے اس سے ہٹ کے تم نے کمایا ہے، بلیک ہے یہ، یا ریسیور آپ ذرا بھیجا خرچ کر رہے ہیں اس کا بھی حساب لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے حساب لے گا۔ یہ بات اسی لیے کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات قرآن میں فرمایا ہے مال کے متعلق، یہ مال اللہ کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور مال دینے کے بعد ہمارے اموال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا حق قرار دیا ہے جو مال سے محروم ہے، جن کو مال نہیں ہے۔ اور کیجیے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مال میں ان لوگوں کا حق ہے، کون کس کا؟ للسائل والمحروم، جو سوال کرنے والے ہیں جو مال سے محروم ہیں، ان کا حق ہے تمہارے مال میں۔ تو یہ
مال کے متعلق ہے۔ اسی لیے انفاق کے معنی ہوتے ہیں انفاق کے معنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ نے جہاں جہاں بھی حکم دیا خرچ کرنے کا وہاں پہ خرچ کرنا، اسے انفاق کہتے ہیں۔ دوسری بات اسراف۔ اسراف کے معنی کیا ہے؟ اسراف کے معنی یہ ہے ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا۔ ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا وہ کہلاتا ہے اسراف۔ انفاق، اسراف۔ ایک تیسری چیز ہے جس کو قرآن نے کہا اسراف کے بعد، وہ ہے تبذیر۔ تبذیر کیا ہے؟ اسراف اور تبذیر میں ایک بنیادی فرق کیا ہے؟ اسراف کے معنی ہوتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا، یہ ہے اسراف۔ تبذیر کیا ہے؟ تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت کے حماقت کے لیے خرچ کرنا۔ ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو خرچ کرنے کی مگر حماقت کے لیے کرنا، یعنی بغیر خرچ کیے بھی آپ کا پورا کام ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے کیا کرا؟ اپنی حماقت کے لیے۔ اسے کہتے ہیں تبذیر۔ اسراف میں مال خرچ کرنا ہے، اتنا خرچ کرنا ہے جتنا ضرورت ہے۔ ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا اسراف ہے، اور تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت کے مال خرچ کرنا۔ یہ بنیادی فرق ہے اسراف اور تبذیر میں، آپ اسے رکھ لیجیے ذہن میں۔ انفاق، اسراف، تبذیر۔ اور ہمارے یہاں آج مسلمانوں کے یہاں اللہ ماشاءاللہ تقریباً اسراف اور تبذیر یہ کثرت سے ہو رہی ہے۔ اسراف بھی ہے، تبذیر بھی ہے، اور انفاق کا نام ہی نہیں ہے کہیں۔ اللہ جس کو بار بار کثرت سے حکم دیا ہے قرآن میں، انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کا تو کوئی تصور باقی ہے ہی نہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جاتے جاتے مسجد میں جمعہ کی نماز کے دن چلر کر لیے، سمجھ میں آ گئی کہ روپے کے سکے فقیروں کو دیتے چلے جا رہے ہیں سڑیاں اترتے ہوئے، اسے انفاق سمجھ رہے ہیں۔ یہ انفاق ہے۔ انفاق کثرت سے جو اللہ قرآن میں فرمایا۔ اب پہلی آیت ہی دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے مال، اس میں سے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کا تعاون کرنا، لوگوں کے برے وقت میں کام آنا، مصیبتوں میں کام آنا، کوئی بیمار ہے تو اس کے علاج کے لیے اگر انہیں اس کے پاس مجبور ہے انہیں علاج نہیں کروا سک رہا ہے، یعنی بہت سارے جو حقوق العباد ہے اسے ادا کرتے رہنا، اور اللہ کے دین کے لیے پیسہ خرچ کرنا، اس کی اشاعت کے لیے خرچ کرنا، جو اصل ایک مسلمان کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے انفاق۔ یہ تو ہم کو یاد ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو بول رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کاموں سے ہم کو روک رہا ہے ہم اس میں بہت آگے ہیں، ہم اس میں بہت آگے ہیں، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں۔ اللہ جن کاموں سے روکا ہے اس میں بہت آگے بڑھنا اور پھر بھی مسلمان بولنا، یہ ذرا سوچنے والی بات ہے، یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ تو نکاح کے متعلق سادگی شادی میں، آج ہمارے شادیاں کیسے ہو رہے ہیں؟ اور کیجیے آپ، کتنا اسراف شادی میں ہو رہا ہے۔ کیا کہیں ہوا ایسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کے نکاح ہوئے، صحابہ اکرام کے نکاح ہوئے، بڑے بڑے ائمہ اکرام کے نکاح ہوئے، اولیاء اکرام کے نکاح ہوئے، بزرگان دین کے نکاح ہوئے۔ کیا آپ نے کہیں بھی یہ چیز دیکھی ہے؟ اشارتاً بھی کہیں یہ شور و شرابہ، سمجھ میں آ رہا، اس قسم کے رسومات اور اس قسم کے جناب بیجا و فضول خرچی کیا کہیں ملیں گے آپ کو؟ نہیں، یہ ہم کر رہے ہیں آج نام کے مسلمان، اور صرف اپنی ریاکاری کے لیے، اپنے دکھاوے کے لیے۔ انہیں کرا تو میں بھی کرتا ہوں، ارے میرا بھائی ایسا شادی کرا، ارے اس سے آگے کروں گا، میں انہیں ایسی دعوت کرا، میں اس سے آگے دعوت کروں گا، اس قسم کی باتیں ہمارے پاس۔ اسراف، اور اسراف وہ چیز ہے انسان کی معیشت کو تباہ کر دیتا ہے، معیشت کو تباہ کر دیتا ہے۔
معیشت کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی جو چیز ہے دنیا میں جسے ہم ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، وہ انسان کی معیشت ہے۔ انسان کی معیشت ہے، یعنی وہ اپنا جو مال ہے جو محنت سے کمایا ہے وہ اس کی حفاظت کرے تاکہ وہ کل اس کو برے دنوں میں کام آ سکے۔ انسان جو کما اپنے حماقت میں پورا خرچ کر دیں گا، جب اس کے اوپر کوئی برے دن آ جائیں گے تو کون اس سے مدد کرے گا بتائیے؟ ہاں کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا، بلکہ الٹا اور اس کو جب کوسیں گے، اچھا ہوا قضا کھا رہا تھا، قضا کھلا رہا تھا، کوسیں گے الٹا اور اس کو جناب علی تانے دیں گے۔ تو آج ہمارے آپ شادی خانوں کے ڈیکوریشن کو لے لیجئے، ہاں آج آ رہے ہیں ہمارے پاس دلہے میں آ رہے ہیں، کیا ہے دلہے میں آنے کی؟ سادی سیدھی شادی آپ مسجد میں کرو، نکاح یا شادی خانے میں کرو، بالکل سادی سیدھی نکاح کرنا ہے آپ کو۔ پھر اتنے مسائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرھا، اللہ کے نزدیک وہ نکاح بابرکت ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم تکلیف ہو۔ دیکھیے آپ یہ حدیث بھی پڑھتے ہیں ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول جو بات بولے وہی بات حق ہے بولتے ہیں ہم، لیکن ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو بول رہے ہیں نہیں اللہ کے نبی جو بات بولے وہ حق ہے، پھر یہ حق بولنے کے بعد پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں میں جو کر رہا ہوں حق صحیح کر رہا ہوں۔ پھر کیا مانے بھائی، کیا مناسبت ہے آپ کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہمارے اعمال سے کیا نسبت ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہوئی ہماری؟ پھر قرآن سے ہماری کیا نسبت ہے؟ جب ہم کسی بھی معاملے میں قرآن کے حکم کو سامنے نہیں رکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے نہیں رکھ رہے ہیں، تو ہماری کیا نسبت ہے؟ آپ بتائیے کیا نسبت ہے ہماری؟ پھر بھی مسلمان ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے مبارک نکاح وہ ہے، برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، بڑے آسانی کے ساتھ وہ نکاح ہو جائے۔ آج آسانی سے نکاح ہو رہا، سب سے بڑا مشکل مسئلہ نکاح ہوا ہے، نکاح کا ہو گیا۔ کیا حال ہے آج؟ یعنی صحابہ اکرام کی شادی ہوئی، اس میں بھی کچھ خرچ نہیں ہوا۔ ہمارے پاس تو معمولی لڑکی کو دیکھنے آ رہے تو ٹی پارٹی میں کتنا کی خرچہ ہو جا رہا، سمجھے آپ؟ ارے بھائی لڑکے والے آ رہے ہیں، لڑکی کی خالہ بھی آ رہی، بہن بھی آ رہی، انہیں بھی آ رہی، انہیں بھی آ رہی، اڑوسن بھی پڑوسن بھی، سمجھ میں آ رہا۔ ایک باضابطہ 30-40 کو ٹیم کو لے کے آ گئے پسند کرنے۔ اب ان کے لیے ظاہر ہے کہ ٹی پارٹی ہونا، کولڈ ڈرنک ہونا، یہ ہونا وہ ہونا، سمجھ میں آ رہا، اور کرو۔ پھر یہ جو ہے نا 1-2 دفعے نہیں ہوتے پارٹیاں، یہ رشتہ طے ہوئے تک 4-5 دفعے ہوتے ہو۔ بعض خود بولتے بھائی فلاں ہمارے 20 کے نہیں آ سکے، اب انہوں دیکھنا چاہ رہے ہیں، پھر انہوں آتے خود ایک لے کے آتے ہیں ٹیم کو، سمجھے آپ؟ پھر وہ بولتے نہیں وہ اور ایک پوائنٹ پہ بات کرنا ہے، ذرا بات کرنا چاہتے، پھر ایک دفعے آتے پوچھتے بھی نہیں، پھر ان کے ٹیم ایسا رشتہ پکا ہوئے تک 4-5 ٹی پارٹیاں ہو جاتے، اور 4-5 ٹی پارٹیوں میں 1,50,000 کا خرچہ، اور کرو۔ کیا ہے یہ اکانومک معیشت؟ کس کے اوپر برڈن ہو رہا ہے؟ کس کے اوپر آپ فورس ڈال رہے ہیں؟ یہ سب فضول خرچی ہے، یہ سب منع کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں۔ اور پھر شادی، پھر اس سلسلے میں لڑکی والوں کا لڑکے والوں کا ڈیمانڈ، بولے شادی خانہ بہت اچھا ہونا، ڈیکوریشن بہت اچھا ہونا، کچھ نہیں ہے بھائی ذرا اسٹیج اچھا بنانا، اب غور کرو۔ پھر بولے کہ لڑکے والوں کا سرکل بڑا ہے، بچے کا سرکل بہت بڑا ہے، وہ کم از کم 1000-1200 ہے اس کے، بولے ان کی دعوت ہونا، ہم کچھ نہیں چاہیے مگر کھانا اچھا ہونا، اور کرو۔ شادی خانے کا 1,00,000 1,50,000 کا کرایہ، الیکٹرک کا کرایہ، پھر اس کے جناب یعنی پھر وہ اسٹیج سجا رہے ہیں اس کا کرایہ، سمجھ میں نا یوں توں کر کے خالی شادی خانہ اور کھانے کا ملا کے 4-5 لاکھ روپے ہو گئے۔ کتنے گھنٹے میں 4-5 لاکھ روپے؟ کتنے؟ 3-4 گھنٹے میں 4-5 لاکھ روپے۔ اسراف نہیں ہے یہ؟ بولو آپ، اور کیجیے ذرا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ نے سختی کے ساتھ قرآن میں فرمایا، اور پھر کھانا ایسا کھانا اللہ رحم فرمائے 4-5 5-5 6-6 ڈش آ رہے، ایک چکن 5-6 جناب عالی اس کے ماڈل بنا کے وغیرہ چکن، کبھی یہ کہتے کبھی کیا کیا کی نام اس،
کبھی میٹھے 5-6 قسم کے آ رہے ہیں، کبھی یہ آ رہا، کبھی وہ آ رہا، یعنی ٹیبل پہ رکھنے ڈش رکھنے کے لیے جگہ نہیں۔ اور 5-6 ڈش جب آ گئے اور کھانے والا منتشر ہے کہ ڈیسیشن نہیں لے رہا کہ کون سی ڈش کھاؤں، ہاں، اور پھر جب اتنے آ گئے یہ بھی ڈال لیا وہ بھی ڈالا، کون سی بھی صحیح نہیں کھا رہا ہوں، سب ادھورے چھوڑ دے رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا؟ اور یہ پلیٹ میں ڈال لیا، ادھر نئی ڈش آ رہی تو اس نے دیکھ لیا اس کو ہٹاؤ بازو، تھوڑا کھا کے رکھ دیا، اس کو لے کیا ہے؟ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، اللہ منع نہیں کر رہا کھانے اور پینے سے، ولا تسرفوا، اسراف مت کرو، رزق کی توہین مت کرو، بیجا استعمال مت کرو، سمجھو کھانے کی اہمیت کیا ہے، منع نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو کھانے پینے سے، اچھا کپڑا پہننے سے، اچھا رہنے سے منع نہیں کیا، اللہ خود بولا پورے زیب اور زینت اختیار کرو عبادت کے موقع کے بنے زندگی میں پر، کھاؤ اور پیو، اچھے سے اچھا کپڑا پہنو، اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھے گھر میں رہو، لیکن اسراف مت کرو، ضرورت جتنی ہے اس میں رکھو، زیادہ مت کرو اس میں خرچہ، ولا تسرفوا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے یہ بات اعلان کر دیا، سن لو، انہ لا یحب المسرفین، جو لوگ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ کتنی بڑی سختی ہے، اگر ہم واقعی میں اللہ کے پاور کو سمجھے، اس کی قدرت کو سمجھے، کام جانا چاہیے ہم کو، ارے بھی اللہ خالق کائنات بول رہا ہم کو پسند نہیں کرتا کہتے، کیونکہ ہمارے پاس تو اللہ کی اہمیت ہی نہیں ہے نا، اسی لیے کیا ہوتا نہیں پسند کرے تو اللہ نے چاہے تو کیا ہوتا، سمجھ میں آ رہا؟ ہاں کوئی دنیا کا لیڈر ہے، منسٹر ہے، کوئی دوست احباب ہے، ارے انہیں ناراض ہو رہا، بھائی ناراض ہو گئے تو کیسا تعلق، اس کا ڈر ہے ناراضگی کا، رشتہ داروں کا ڈر ہے، پڑوسیوں کا ڈر ہے، دوستوں کا ڈر ہے، ارے نہیں کیا سمجھے گا، نہیں بھائی آپ سے ہمارے کوئی تعلقات نہیں بولے پریشان ہو جائے، اللہ یہ بول رہا ہے کہ میں پسند نہیں کروں گا، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو، نہیں کرا تو نہیں کرا، کیا ہوتا نہیں کرا تو اللہ کون ہے؟ اللہ گویا کہ آخری آئٹم ہمارے پاس اللہ بنا ہوا ہے، کوئی اہمیت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے احکامات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مذمت کر رہے ہیں، کرنے دیجیے ہم کو کیا کرنا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کہ مسلمان ہیں، کیا رشتہ ہے ہمارا اسلام سے، ہاں اور کیجیے ایسے مسلمان تو مدینے کے منافقین بھی تھے، وہ بھی مسلمان تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے مسجد میں آ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت میں نماز پڑھا کرتے تھے، وہ بھی تو تھے مسلمان، لیکن ان کا رویہ کیا تھا، آج ہمارا رویہ کیا ہے، اللہ نہیں پسند کرتا بولے تو کبھی ہم غور کیے میں کیسا ہوں گا، اللہ ناراض ہو رہا ہے مجھ سے، کبھی غور کریں یہ عمل سے، اسراف کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ تو اللہ بولا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرنے والے ہیں، بے جا پیسے کو اڑانے والے ہیں، اللہ فرماتے وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہے وہ، کون؟ بلا ضرورت کے پیسہ خرچ کرنا، بلا ضرورت کیا ہے، بلا ضرورت کس کو بولتے، کون سا عمل ہوتا ہے بلا ضرورت؟ بلا ضرورت یہ ہے، اب باہر روشنی ہے، مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں، روڈ کے جو لائٹیں لگے ہوئے دن میں کھلے ہوئے، دن میں لائٹیں کھلے ہوئے، تو دن میں لائٹیں کھولنا کیا بات ہے، بلا ضرورت ہے یہ، سورج کی روشنی میں آپ لائٹ کھول رہے ہیں تو اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو لائٹ سے، تو ایسے عمل کو جہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے، آپ دن میں ہے لائٹ، گاڑی کی لائٹ کھول کے چلا رہے ہیں آپ، تو کیا مانے، بلا ضرورت آپ نے لائٹ کھولی ہے گاڑی کی دن میں، آپ رات میں کھول رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن دن میں لائٹ کھول رہے ہیں تو بلا ضرورت ہے، اسی کا نام ہے تبذیر، یعنی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اب رات ہو گئی لائٹ لگائیے آپ، اب یہاں پہ اسراف کا معاملہ آئے گا، اسراف کا معاملہ ہے کہ جتنا آپ کا کمرہ ہے آپ اتنی لائٹ لگائیے، کمرہ تو 10x10 کا ہے لیکن آپ نے لگایا اس کے اندر جناب یعنی 500 واٹ، یہ 500 واٹ کیا ہے، 10x آپ کو 100 بلب کافی تھے لیکن 500، یہ 400 جو ہے کیا ہے، یہ 400 یہ اسراف ہے۔ اسی طرح آپ جب شادی کر رہے ہیں کہ شادی میں آپ لائٹنگ لگائیے، روشنی لگائیے، لیکن حد سے زیادہ اس کو جگمگانا، حد سے زیادہ لائٹنگ لگانا، یہ کیا ہے، یہ ہے تبذیر، یہ ہے اسراف، اسراف اور تبذیر بلا ضرورت، شیطان کے بھائی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بلا ضرورت کے پیسہ خرچہ کرنے والے، مال خرچ کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔
اور اللہ بولا شیطان کے بھائی ہے، ہم کو کوئی غم نہیں ہے۔ بولنے کی کیا بات ہے، اللہ بولے، ہم خود بول رہے ہیں، ہم تو آئے بول رہے ہیں۔ اللہ بولنے سے پہلے سے ہم ہے بھائی۔ اگر کسی کو اب کہ نہیں غلط ہمارا یہ فلاں ہم کو معلوم ہے پہلے سے غلط ہے، بولتا ہوں میں کر رہا ہوں دیکھ، پھر بھی ارے وہ یہ برا کام ہے مت کرو، یہ باجا مت بناؤ، یہ گانا مت لگاؤ، یہ برا کام ہے، معلوم ہے پہلے سے معلوم ہے ہم کو، لیکن ہم کر رہے ہیں۔ آپ کو اعتراض ہے؟ اور یہی معاملہ ہے، اللہ بول رہے ہیں شیطان کے بھائی ہے۔ اب یہاں کیا بول رہا ہے، ہم کو معلوم ہے پہلے سے شیطان کے بھائی ہے۔ کیوں بولا شیطان کے بھائی؟ کسی گناہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ بھائی استعمال نہیں کیا شیطان کا۔ قرآن پوری قرآن آپ پڑھ لیں گے، کسی بھی گناہ کے لیے اللہ یہ لفظ استعمال نہیں کیا شیطان کے بھائی کا، صرف فضول خرچی کے لیے کیا ہے اس لفظ کو۔ کیوں کیا ہے؟ اسی لیے بھائی کون ہوتا ہے؟ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں تو چاروں بھائی ہو گئے؟ نہیں، 4 بھائی جب ہو گئے تو باپ یہ میراث شیطان، شیطان اس کی اولاد۔ اسی طرح شیطان کی جائیداد کیا ہے؟ شیطان کی جائیداد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولا میں تیرے لیے جہنم بنایا، تو شیطان کی جو جائیداد ہے وہ دوزخ جہنم ہے۔ اور جب شیطان کی اولاد میں جہنم تقسیم ہوئیں گی تو ان کے بھائیوں میں زیادہ جائیداد تقسیم ہوگی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ جب شیطان کی جائیداد تقسیم ہوں گی تو جہنم اس کی جائیداد ہے، اس کی جو پراپرٹی ہے شیطان کی وہ دوزخ ہے۔ اور شیطان کی اولاد میں جب جو پراپرٹی تقسیم ہوگی اور یہ فضول خرچی کرنے والے اس کے جو بھائیاں ہیں اس کے اولاد کے، وہ اس کے وارث بننے والے ہیں دوزخ کے۔ ان المبصرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اور یہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں شیطان کو دوزخ میں ڈالنے والا ہے، کیونکہ شیطان اب کے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ ناشکرا کس سے کہتے ہیں؟ اللہ سورہ نحل میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس کھاؤ حلال اور طیب چیزیں اللہ نے جو تمہیں دی ہیں۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر واقعے میں تم اس کے بندگی کرنے والے ہو، اگر واقعے میں تم اس کے غلام ہو تو اس کا شکر ادا کرو۔ کیا فرمایا؟ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اس کے بندگی کرنے والے ہو، اس کے غلامی کرنے والے ہو تو کیا کرو؟ اس کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ نعمت کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ دیکھیے آپ مجھے کوئی چیز دی، ایک نعمت مجھے آپ کے ذریعے ملی، آپ کے ذریعے کوئی نعمت ملی آپ کو، تو کیا وہ نعمت میں آپ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہوں؟ آپ کو ناراض نہیں کرتا؟ تو جتنی نعمت اللہ ہم کو دیا ہے، شکر کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ نعمت استعمال ہونا۔ مال دیا ہے، صحت دیا ہے، جوانی دیا ہے، اور کسی کو کیا کیا ملے ہیں، وہ ساری نعمتیں جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں وہ اللہ کی رضا میں، اس کی چاہت میں خرچ ہونا، اس کی مرضی کے خلاف نہیں، وہ ہے شکر اللہ کی نعمت کا۔ اور یہ بات اللہ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماتے رہیں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ہماری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر ہمارا عذاب بڑا سخت ہے، سخت ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، شادی میں ویڈنگ ہے، اب آپ تو پوچھئے مت اب کیا کیا ہو رہا ہے، اب تو دولہے میاں دولہے آ رہے ہیں، کیسا آ رہے ہیں، اتنا خرچہ، اور کرو ذرا، اب تو مہا بھارت کی بگی میں آ رہے ہیں دولہے میاں، کہیں میں آ رہے ہیں مہا بھارت کی بگی، ایک بگی انہوں نے نکالے تھے سماج میں آری فساد کر کے، اب یہ ان کا ایک فساد ہے دولہے میاں کا ہے، بگیاں نکالے، سمجھے آپ، مہا بھارت کا وہ رت لے کے آ رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، ہٹو مسلمان، اور کیجیے آپ، روڈ جام ہو رہی پرواہ نہیں، پیچھے کتنی ٹریفک جام ہو رہی پرواہ نہیں، کس کو کہاں جانا ہے روڈ جام ہے، اور کس کو جلدی جانا ہے، کسی کو ایئرپورٹ جانا ہے، کسی کو ریلوے جانا ہے، کسی کو بس ڈپو جانا ہے، کسی کو دواخانے کو جانا ہے،
روڈ جام ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس جا رہے ہیں سرکار۔ مہا بھارت کی رتھ جاری، رتھ یاترا نکالے، سمجھو ان کا ایک رتھ یاترا چل رہا، دولہے میاں کا رتھ یاترا ہے، گھر سے لے کے شادی خانے تک، انہوں ایک رتھ یاترا نکالے تھے، جناب ابھی وہاں سے ایودھیا سے انہوں یہاں سے نکال رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا، کتنا ہو رہا، لوگوں کا کتنا پیٹرول جل رہا ہے، یہ سب مسئول کون؟ اللہ کے نبی نے کیا بات فرمائی؟ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ درجات ہیں، اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ راستے سے چل رہے ہیں، اگر راستے میں کوئی چیز تکلیف دے یا پتھر یا کانٹا ہو گیا، آپ چلتے ہوئے اس کو بازو ہٹا دو تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، یہ ایمان کا درجہ ہے۔ لیکن آج کا مسلمان راستے کا پتھر بنا ہوا ہے، ہٹنے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بولا ہٹاؤ راستے سے پتھروں کو، لیکن یہ خود پتھر بنا ہوا ہے۔ پھر انہوں نکاح کرنے جا رہے ہیں، رسول کا نام لے کے نکلے، انہوں النکاح من سنتی بول کے نکلے، کیا بول کے نکلے انہوں؟ رسول اللہ کے طریقے پر میں حکم نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ رتھ یاترا بھی نکالے تھے کیا رسول اللہ؟ ہاں، یہ رتھ یاترا بھی تھی کیا؟ یہ لوگوں کو پریشان کرنے بھی تھی کیا؟ ہے کیا تھی پھر یہ؟ آپ جب شادی بول رہے ہیں، سنت بول رہے ہیں، نکاح من سنت ہی بول رہے ہیں، آپ رخا بھی چھاپ کے رخوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ رہے ہیں، رخوں میں درود شریف بھی لکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سب کام ہو رہا۔ سوچو، اور کرنے کی بات ہے، مسلمان کہاں ایمان ہے؟ اب یہ سب باتیں بولے تو الٹا جو ہے چرکے لگتے، ارے مول صاحب کیسا چیز بول رہے، کیسا کہ نہیں بول رہے، جو ہے ویسا ہی بول رہے۔ اب یہ نکل رہے رتھ یاترا چلی، گھر سے نکل رتھ یاترا، اچھا وہ ترقی تو چھوڑو، اب آپ بیان باجا مرفے عرفے وہ الگ پریشانی، یہ سب کیا ہے؟ اسراف اور تبذیر، گناہ۔ حالانکہ عبادت میں بھی آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا، رات رات بھر نماز پڑھتے تھے، آپ کو بلا کے منع کیا گیا، یہ کیا ہے؟ یہ دن دن بھر روزانہ روزے رکھتے تھے، یہ کیا ہے؟ یہ بلا کے بولا نہیں، بولا کہ نہیں، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تم کو سونا پڑے گا، اور دن بھر تم نے روزہ رکھا جو بلا کے منع کیا، نہیں، تمہارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، وہ ملنے آتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، نہیں ہمیشہ روزہ نہیں رکھنا۔ پھر رات رات بھر تم تہجد پڑھ رہے، بلا کے بولا نہیں کرنا، کیونکہ تمہارے اوپر تمہارے بیوی کا بھی حق ہے۔ ارے عبادت میں جب نہیں ہے اجازت تو یہ تو گناہ کے کام ہے، گناہ کے کام ہے۔ یہ چلے، کوئی مرفع چل رہا، کوئی ہم کا کیا کیا چیز بولے، شادی فلاں، اب اس کو جناب علی الٹا اور سنت کا باجا کٹے، کیا ہے یہ؟ اسراف، تبذیر، کیا ہو رہا؟ بولو، سوچنے کی بات ہے۔ اچھا اس میں ترقی کتنی ہو گئی؟ پہلے دولہے میاں پہلے باجے کے ساتھ آ رہے تھے مرفع لے کے، اب ترقی اتنی ہو گئی کہ اب دولہے میاں کا ہار باجے کے ساتھ آ رہا۔ پہلے دولہے میاں آتے تھے نا، معلوم ہے آپ کو، اب خالی ہارا آ رہی، دولہے میاں شادی خانے میں ہارا باجے سے آ رہے ہیں۔ ترقی اس میں ہو رہی، کہاں کر رہا مسلمان ترقی؟ کہاں پیسہ خرچ کر رہا، کہاں انرجی خرچ کر رہا، کہاں اسراف کر رہا، کہاں تبذیر کر رہا۔ پھر بول رہا مسلمان جوتے کھاتے، ارے جوتے کھاتے نہیں، جوتے کھانے کے قابل کام ہے تمہارے کو، مار کھانے کے اعمال ہے تمہارے، یہ تو اللہ کا رحم و کرم ہے، کس وجہ سے پھر بھی بچے ہوئے پتہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے تمہیں اللہ اس کے رسول کے احکامات کے، مسلمانوں، ہاں پھر بھی تم مسلمان رکھا اپنا نام۔ اللہ نے جو کچھ دی ہے اور کیجیے، اللہ جب دیا ہے لینے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، چھین لیتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ تو آزمائش چل رہی ہے، شادی خانے اس کا لائٹنگ امکا ڈمکا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے صبح میں جا کے دیکھو آپ شادی خانے کے پاس کچرے میں تقریباً 35% کھانا گنڈیوں میں پڑا ہوا ہے۔ کتنے؟ جتنا پکائے تھے کھانے کے بعد 35% کھانا پھینکا گیا، ویسٹیج، رسک۔ اسراف، تبذیر، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ موقع دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی یہ معنی نہیں جو دل میں آپ کو کرتے چلو،
شادی کا کھانا، ولیمے کا کھانا، فلاں فلاں پھولوں کے لگائے ہوئے ہیں، سمجھ میں کہ جا رہے کہ لاریوں کے پھول آ رہے ہیں، جو جتنا مال ہے اتنا ایسا خرچ کرنا ہے، بے جا کوئی حساب نہیں۔ غریب ہے تو انہوں بھی حماقت میں جا رہا، قرضے لے کے کر رہا، سود پہ لا رہا، بہن رہ کر رکھا رہا، کہیں گھر بیچ دے رہا، مگر کر رہا حماقت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے متعلق ایک حدیث آتی ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف ذرا بھی نظر کرم نہیں کریں گے۔ وہ 3 میں سے ایک ہے بوڑھا زانی، ملک جبار ظالم بادشاہ، اور تیسرا ہے عائل مستکبر، تیسرا ہے کون؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر حماقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حماقت ہے، اپنی حماقت کے لیے کیا کر رہا؟ سود سے قرضے لا رہا، کیا مگر حماقت برابر کر رہا، لوگوں سے قرضے لا رہا، لوگوں کو ڈبا دے رہا، پرواہ نہیں، مگر حماقت برابر۔ تیری دعوت میری دعوت، تیری شادی میری شادی۔ خواتین میں بھی بہت حماقت ہیں اس ٹائم پہ، ان کے زیادہ چلتے، انہیں ویسا کری میں ایسا کری، چاہے کچھ بھی ہوتا ہونے دیجیے، کوئی پرواہ۔ اسلام رکھو، اسلام بازو کو، ارے سنت رکھو، اس سنت کو، مجھے اپنی مرضی چلانے دو۔ کیا فرعون کیا کرا؟ فرعون کرا کیا؟ فرعون تو یہی کرا، فرعونیت کیا کرا؟ انہیں تکبر، کیا اس کا تکبر تھا؟ اس کے پاس حکومت تھی اور طاقت کے بل بوتے میں تکبر کیا، لیکن تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تکبر کر رہے ہیں۔ عائل مستکبر، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ فرعون جیسی اگر دولت اور سلطنت تم کو مل جائے تو تم کیا کرتے پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے تو یہ حالت ہے تمہاری۔ کیا ہے؟ اسراف، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، بے جا مال خرچ مت کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے جا استعمال کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ ذہن میں بٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے جن کے ہاتھ میں ہماری ہر چیز ہے، دنیا اور آخرت ہے۔ جب وہ ہم کو نہیں پسند کرتا تو کہاں جائیں گے بتائیے؟ کہاں جائیں گے؟ کس کے در پہ جائیں گے آپ؟ کون اللہ کے مقابلے میں ہماری مدد کرے گا جب برا وقت آئے گا؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسی قوموں کے تذکرے کیے، اللہ فرماتے ہم نے سمجھانا تھا، سمجھایا، بہت نصیحت کی، جب ہماری نصیحت کو نہیں مانے تو کیا کیا ہم نے معلوم؟ اور نعمتیں دینا شروع کر دی۔ سورہ انعام میں آیت آتی ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب ہم نے نصیحت کی تھی ان کو، نصیحت جب ہم نے کی تھی، ہماری نصیحت کو بھلا دیے، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیے، تو ہم نے کیا کیا؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، آؤ عیش کرو، جتنا کرتے کرو۔ یہ بھی اللہ کا انتقام ہے۔ یہ کیا انتقام ہے؟ اللہ کی نصیحت کرنے کے بعد بھی نہیں سدھر رہے ہیں تو اللہ کیا کرتا؟ اور دینا شروع کر دیتا۔ انہیں کیا سمجھتا معلوم؟ میں ہوشیار ہوں، انہیں بیوقوف ہے، اس کو دیکھو، کھانے کو کھانا نہیں، اللہ رسول کی بات کر رہا، میرے کو دیکھو۔ ہاں، اب ظاہر ہے کہ انتقام ہو گیا اللہ کا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے، ہر نعمت کے دروازے اللہ کھول دیا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ، جب اللہ ان کے نعمت کے پورے دروازے کھول دیا، اپنے سے باہر ہو گئے، مست اور مگن ہو گئے، کسی کی بات نہیں سن، عیش و عشرت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اچانک دفعتاً کا تختہ پلٹ دیا، دفعتاً، منٹوں میں بدل دیا۔ اوتوا بغتۃ، اچانک، فاذا هم مبلسون، حیرت زدہ ہو کے رہ گئے، حیرت زدہ، کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ ایسا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کو ایک ٹائم کا کھانا مشکل ہو گیا۔ کل کے نواب تھے، آج کے فقیر ہو گئے، کل کے حکمران تھے، آج کے غلام بنا لیے گئے، کل اقتدار پہ تھے، آج سلاخوں کے پیچھے پھینک دیے گئے۔ اوتوا اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون، تو دیر نہیں لگتی، اللہ دیا ہے، اس کا شکر ادا کیجیے، اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیجیے۔ ہاں، یہ بات اور ایک فرمائی سورہ نحل میں، اللہ تعالیٰ ایک قوم کا تذکرہ کیا،
وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل باب فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کے رہنے والوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں مست تھی بے حساب، چاروں طرف سے ان کے ملک میں کھنچ کے آتی تھی۔ یاتیہا رزقها من کلی، ہر طرف سے ان کے پاس آتے تھے، بڑے خوشحال، بڑے مرفہات، پریشان نہیں نام کی کوئی چیز نہیں۔ یاتیہا رزقها من کل باب، فرمایا فکفرت بانعم اللہ، کیا کیا انہوں نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ پھر کیا کیا اس کے بعد؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ ایسا کر دیا، ان کا تختہ پلٹ دیا، ان کی زندگی کو پلٹ دے کے بھوک اور پیاس کو ان کا لباس بنا دیا۔ جیسا انسان کے جسم پہ 24 گھنٹے لباس ہوتا ہے اس طرح بھوک اور فاقہ کشی میں مبتلا کر دیا۔ کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، صرف ڈھیلی ڈوری بولتے ہیں اس کو۔ دیکھیں یہ کہاں تک جاتا ہے، جاتا کہاں تک، کتنی استطاعت ہے، کتنی کیپیسٹی ہے اس کی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کئی لوگوں کو، کل کے نواب تھے، کیا تھے کل کے نواب، آج کیا ہے؟ ذرا کچھ ہمال تھوڑا بہت کما لیے تو ہم اپنے سے باہر ہیں، ذرا دیکھو ان لوگوں کیا حال ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد آخرت آنے والی ہے، پھر ایک ایک پیسے کا آپ کو حساب دینا، کہاں کمائے کہاں خرچ کیے۔ آج شادی بیاہ کے اندر جتنے ہمارے رسومات ہیں، جتنے مال و دولت ہم خرچ کر رہے ہیں، یقیناً یہ سب بیجا ہے، یہ اسراف ہے، یہ تبذیر ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل ہم کو حساب اور کتاب دینا ہے، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اور اسی لیے ہر قدم پہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ یہ بات بھی ایک حدیث میں آتی ہے، واقعے میں حقیقت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال مال بیجا اسراف کو نہیں برداشت کر سکتے۔ کیا فرمایا؟ جو حلال کی کمائی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی بیجا استعمال، حرام کی کمائی ہے وہی لوگ زیادہ کرتے ہیں، وہی لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ اب اس میں کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں دکھاوے میں، انہیں ایسا کرا میں ایسا کروں، اور دعوتاں کیسے ہیں، اور بڑے سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعوت کھانے سے منع کیا ہے جو مخابیے کے لیے دعوت کی جاتی ہے، انہیں ایسا ہر کے لا کے۔ پھر ایسی دعوت میں اللہ نے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام جہاں پہ استعمال ہوتا، جہاں پہ شراب بھی ہے، جہاں پہ کباب بھی ہے، سمجھ میں خوب ہے۔ اب کیا کر دیے لوگوں نے؟ دعوت کو ڈیوائڈ کر دی، ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین، یہ پھر اس کا تیسرا سیکشن بنا ہے۔ کیا سیکشن ہے وہ سمجھ میں آ رہا؟ پینے والوں، ان کا پینا چاہتے ہیں ادھر پینا ہے، ادھر کھانا چاہتے ہیں ادھر کھانا ہے، ادھر گوشت ہے، ادھر مرغی ہے، ادھر ترکاری ہے، کیا کھاتے کھاؤ۔ ایسی دعوت میں آپ کو جانا حرام ہے، ایسی دعوت جو مخابی کے لیے کی جا رہی ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور دعوتوں میں سب سے برا کھانا وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس میں غریب اور محتاجوں کو نہیں بلایا جاتا۔ سب پیٹ بھروں کو بلا لیتے، پیٹ بھرے کو بلا رہے، بھائی کھانا کھا، غریب بیچارہ جو بھوکا ہے اس کو کوئی نہ پوچھ کے دیتا۔ ہاں دعوت میں بڑی گاڑی میں آیا، صاحب گیٹ پہ کھڑے ہوئے میزبان، بڑی گاڑی میں آ گیا تو فوری بھاگ رہے، ڈور کھول لیں۔ پھر دوسرا آ گیا شادی میں، وہی ان کا ہی رشتہ داری قریبی چیز سمجھے آپ، جو بھی ہے اسکوٹر ویسپا میں ہے، بازو بازو ادھر بازو ادھر، وہاں سے بول رہا ادھر بازو بول کے، اور گاڑی آتے بھاگ کے آ رہا دروازہ کھولنے، کھول رہے ہیں۔ ہاں دعوت ہے تو مطلب معیار تو سوچنے کا ہے، گاڑی والے کی انہیں عزت کر رہا، کیا ہے حالانکہ کیا دے رہا انہیں نکال کے دے رہا، تو سوچنے کی جو مینٹلٹی وہ بدل گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بدترین کھانا وہ ہے جس میں غریبوں کو محروم کیا جاتا ہے، بلایا نہیں جاتا، سب اپنے اپنے کو بلا لے پیٹ بھرو۔ ریاکاری کی دعوتیں، انانیت کی دعوتیں، سمجھ میں آ رہا؟ اسراف اور یہ تبذیر کا معاملہ ہے، احتیاط کیجیے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے، ذہن میں رکھیے۔
انہیں ایسا کرا تو میں ایسا کروں گا، انہیں ویسا کرا تو میں ایسا کروں گا. یہ ہماری سوچ کی خرابی ہے. یہ جب ہم پریشان ہوئیں گے کبھی کوئی نہیں آتا جتوں کا بلائے، جا کے جو دروازے کھولے، کہہ رہا ہوں کہ سمجھ میں آ رہا، جا کے میں پریشان ہوں بولے تو انہیں دروازہ بند کر لیتا گھر کا. تم جا کے گاڑی کا کھولے نا، انہیں تو گھر کا ہی دروازہ بند کر دیتا آپ کے. کیا ہوا جا کے جو بھاگے تم. ہاں پھر بھی غریب تو بھی نہ آگے، غریب ہے تو پھر بھی بٹھاتا ہو بھائی چائے پیو، کیا ہے بھائی جو میرے سے ہو سکتا لے بولتا. انہیں تو بھاگ کے دروازہ کھولے، دروازہ بند، کچھ بھی نہیں، خالی ریاکاری ہے. آدمی سمجھتا ہے. ہاں پھر اس کو جب معلوم ہوا ارے صاحب بہت پریشان ہو گیا، اور یہاں کہیں کو کرنا ہے اچھے سے حماقت کر کے اتنی بڑی دعوت کرا، پھر کیا ہوگا نہیں ہوا تو اچھا ہوا. انہیں جو بولتا ہے جس کو جا کے دروازہ کھولا ہے بات نہیں بولتا. کیا ہے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہے. اس لیے ہماری خیریت، ہماری عافیت، جان و مال کا تحفظ کہاں ہے؟ اسلام میں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات میں. ہر جگہ ہماری خیریت ہے. ایمان اور اسلام کے دو معنی یہی ہے، سیفٹی اینڈ سیکورٹی. کیا معنی ایمان اور اسلام کے معنی؟ سیفٹی اینڈ سیکورٹی. یہ دو لفظ کے معنی یہی نکلتے ہیں، امن اور سلامتی. ایمان سے امن، اسلام سے سلامتی. یہی اسلام میں ہے. وہ ہر جگہ ضروری ہے ہم جو کام بھی ہم کریں کتاب و سنت شریعت کے دائرے میں رکھ کے کریں. حماقت نہ کرے لوگوں کو. نہ اللہ دیا ہے آپ کو تو آپ لوگوں کی مدد کیجیے، آپ غریبوں کی مدد کیجیے. آپ اپنے رشتہ داروں میں کتنے غریب لوگ ہیں پریشان، ان کی مدد کیجیے. جب آپ مدد کریے تو اور اللہ دیں گا اس میں. آپ الٹا ان کو تو آنے سے نہیں دیتے. آپ ذرا مال پکڑ لیتے کیا کرتے معلوم؟ فوری آج کل دیکھ رہے ہوں گے، ذرا مال پکڑ لیے دماغ میں کیا رہا سلم یہ رہا ہے بھائی بدل دینا یہاں سے. ذرا باہر جا کے آیا تھوڑا جمع ہو گئے 25 لاکھ، اس کو بھی یہ سلم یہ رہا دکھ رہا. بچہ پیدا وہیں ہوا، بڑا وہیں ہوا، چچا کے تایا کے ان کے گھر قریب وہیں ہے، ابھی سلم یہ رہا دکھ رہا. اور کرو آپ. حالانکہ سلم ہے کہ جو بھی ہے کہ برے وقت میں کام میں آنے والا خون ہی چوتا رشتہ دار. آپ پاش ایریے میں جا کے آپ فلیٹ کریں گے، مر گئے بھی تو 3 دن کے اندر بو اٹھے تو معلوم ہوتا، یہاں بو آ رہی بھائی بول کے پولیس کو فون کرتے ہیں. سمجھے اندر وہ ہے پاش ایریا وہ ہے. اور سلم ایریا یہ ہے کچھ بھی ہوگا تو فوری بھاگ کے آتے آپ کے گھر کو، پورے جمع ہو جاتے کیا ہو رہا کی بول کے. پاش ایریا میں کوئی نہیں آتا. سمجھے آپ، یہ حماقت ہے ہماری، سمجھ رہے ہم. وہ سلم کہتے ہیں پاش کہتے ہیں، اور پھر وہاں کی پیداوار ہے انہیں سلم کی. کیا ہے یہ سب دیکھا دیکھی. اس سے بچنا چاہیے. اسراف اور تبذیر خاص طور پہ شادی، ہمارے پاس دعوتوں میں بہت اسراف ہو رہا خاص طور پہ. سمجھ میں آ رہا کیا کی دعوت نکل گئے، وہ بچہ تھوڑا سا بسم اللہ کی دعوت کرتے، ختنہ کی دعوت بسم اللہ کے ذرا بڑا، اور بسم اللہ میں بھی یاترا نکل گیا. گھوڑے پہ بچہ جا رہا، کیا ہو رہا بولے تو نہیں بچے کی دعوت بسم اللہ کے لیے. بولنا سکھا تو بسم اللہ کے لیے گھوڑے پہ جانا. کیا کروا رہا شیطان، اللہ رحم فرمائے. ہاں اسی لیے کھانے پینے کے بعد اللہ ذکر کرا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. بولا تھا کھاؤ پیو اچھے رہو مگر شیطان کی باتوں میں مت آؤ. یہ شیطان کروا رہا سب، یہ اللہ رسول احکامات کے خلاف. یہ شیطان اور کلیئر ڈکلیئر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. کون ہے شیطان تم کو معلوم؟ انہ لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلا دیکھ رہے ہیں قرآن میں 20 مرتبہ آیت کریمہ ہے. کون ہے شیطان؟ کھلا ہوا دشمن. کبھی غور کرے اپن نہیں بھائی شیطان ہمارا دشمن ہے بول کے کبھی غور کرے تھوڑی دیر کے لیے. صحیح بولو. کبھی سنجیدہ ہوئے نہیں بھائی شیطان دشمن ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. کبھی بھی ہم نے اپنے دشمن سے ہوشیاری نہیں برتی. ہاں وہ اگر کیا دوسرے چکر آئے وہ دشمن شیطان دشمن بولے تو دوسرے چکروں میں چلے گئے اپن. وہ سایہ سپٹ کی چلے میں وہاں گئے. ارے بہت ستارا شیطان بچے کو کھائے ہو جا رہی ہے، بہت ستارا شیطان بچے کو پیغانے لگ گئے. یہ چکر چلے ادھر گئے. سمجھے آپ اصل چیز سے ہٹا دیے. یہاں ہے شیطان بیٹھا ہوا آپ کے.
اسراف کروا رہا، غلط کامہ کروا رہا، یہ ہے، یہاں بھول گئے اصل دشمن سے غافل ہو گئے۔ بار بار قرآن نے یہ بات کہی ہے، کیا بات کہی ہے؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن، اللہ بول رہے ہیں بار بار، اللہ بول رہے ہیں بار بار، سمجھنا چاہیے اس کو۔ اور وہ بھی اللہ کی طرف سے اتھینٹک دشمن ہے، انہیں اجازت لے کے آیا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور میں نے اس کو اجازت دی ہے گمراہ کر، لیکن میرے اوپر ایمان رکھنے والے بندے گمراہ نہیں ہو سکتے، یہ بول کے بھی اللہ چھوڑ۔ اگر ہم گمراہ ہو رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا توکل اللہ پہ نہیں ہے۔ کلیئر قرآن میں بول دیا اللہ، اجازت دے کے بولا شیطان کو کہ جا گمراہ کر میرے بندوں کو، لیکن یاد رکھ میرے بندوں میں سے انہی لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے جو میرے اوپر ایمان اور توکل نہیں رکھتے۔ اب جو اس کی باتوں میں آ رہا ہے اس کے معنی یہ ہوئے اللہ کے اوپر ایمان اور توکل اس کا نہیں ہے، یعنی تو کمزور پڑ گیا۔ بس یہی ہے آج کا ہمارا موضوع، خاص طور پہ وہ ہے اسراف اور تبذیر، یعنی مسلمانوں میں بے جا فضول اور خرچی جو ہو رہی ہے اس سے احتیاط برتا جائے اور صحیح کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کیجیے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں ہے۔ اللہ اعلان کر دیا ان اللہ لا يحب المسرفین، انہ لا يحب المسرفین، کہ بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تبذیر یعنی ضرورت سے زیادہ پیسہ یا مال خرچ کرنے والے وہ کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ قرآن بول دیا ہے، اس کی کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اب کرتے ہیں کیجیے عمل، نہیں کرتے ہیں مت کیجیے۔ اللہ قرآن میں اعلان کر دیا، سو باتیں بولنے کے بعد کیا بولا؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ ہم نے ساری باتیں کھول کھول کے بتا دی ہیں، اب تمہارا جی چاہتا تو ایمان لاؤ اور جی چاہتا تو انکار کر دو، یہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن موت کے بعد تو آنا ہمارے پاس ہے، پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ بول رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، وہ سو ہو رہا ہے، سو ہو رہا، وہ بولتے رہتے اپنا کرو کرو، آپ کوئی اللہ خود آزاد دیا، اللہ خود آزاد چھوڑا، کیجیے۔ آپ کتنے دن کریں گے؟ 60 سال 100 سال، اس کے بعد جانا اس کے پاس ہی ہے، حساب کر دینا پڑے گا۔ تو جب کیا کریں گے؟ جب چیخیں گے، چلائیں گے، واپس بھیج دیں، اللہ ختم ہو گیا تمہارا ٹائم، اب نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے جو ٹائم ملا ہے ابھی ہم کو سمجھنا ہے اور ابھی سے وہ ساری چیزیں اپنانا ہے جو اللہ اس کے رسول کے احکامات، شریعت کو اپنائیے، قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑیے، اسی کے اندر ہماری خیریت ہے، عافیت ہے، ہماری جان کی بھی حفاظت ہے، ہماری مال کی بھی حفاظت ہے، اسی کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔